السلام علیکم بزرگوں اور دوستوں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا مذہب اسلام کو چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایسا نظام بنایا کہ اسلام میں قوم کو مالی پریشانی نہ ہو، وہاں قوم کے لوگوں کو مالی پریشانی نہیں ہو، اور وہ جو نظام بنایا اللہ نے وہ زکوٰۃ کا نظام بنایا۔ قرآن شریف میں دو الفاظ اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ ایک صدقہ ہے اور ایک زکوٰۃ ہے۔ صدقہ ہے، صدقہ خیرات ہے، دان ہے، چیریٹی ہے، وہ صدقہ ہے، اس کا دائرہ بہت بڑا ہے، اور صدقہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا دیجئے، کیسے دیجئے، کیا دیجئے، وہ آپ کا والنٹری ہے، آپ کے مرضی پر ہے۔ زکوٰۃ ہے، وہ بھی دان ہے، وہ بھی یہ ہے، خیرات ہے، چیریٹی ہے، لیکن زکوٰۃ کمپلسری ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور اللہ نے اس کے لیے فکس کر دیا ہے کہ کون آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، کتنا فرض ہے، اور کس کو وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ سارا زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے زکوٰۃ کا۔ اور اگر زکوٰۃ ہم لوگ سب کو اپنا ٹھیک سے دیتے تو قوم کی یہ حالت نہیں ہوتی کہ لوگ فاقہ کشی اور بھوک مری اور یہ سب ہوتا ہے، یہ سب زکوٰۃ کے پیسے سے سارا کور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلامک ہسٹری میں، تاریخ میں ہم لوگ کے ایک خلیفہ گزرے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور ان کے وقت میں لوگ زکوٰۃ کا پیسہ لے کے گھومتے رہتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ سوچیے، الحمدللہ ایسا یہ ہو گیا تھا۔ تو اب ہم لوگ اس سے بچھڑ گئے ہیں اللہ کے راستے، وہ کہنے پر ہم لوگ اپنا زکوٰۃ نکالتے نہیں، اپنا کچھ ڈنڈی مار دیتے ہیں، اس کو ادھر ادھر سے اپنا انداز سے اپنا نکال دیتے ہیں۔ تو میرا صرف آپ سے گزارش ہے کہ آپ جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسا کریے، اللہ کو خوش کریے۔ رمضان کے مہینے میں عموماً زکوٰۃ ہم لوگ اس کا کیلکولیشن کرتے ہیں، اس کا حساب کرتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کو یہ ہے کہ رمضان میں زیادہ ثواب ملے گا، جو اچھا کام کریں گے 70 گنا تک اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں اگر خوش ہوں گے تو زکوٰۃ دیکھیے، زکوٰۃ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ تمہارے مال اسباب کو ہم پاک کرتے ہیں، اس میں برکت دیتے ہیں، اور اس میں بڑھوتری کریں گے ہم، زکوٰۃ دو گے تو تمہارے مال کو۔ تو آپ سوچ لیجئے کتنا یہ ہے۔ دوسرا، یہ زکوٰۃ جو ہے سو وہ عاقل بالغ مسلمان پر زکوٰۃ لازم ہے، فرض ہے، جس کے پاس ایک سرٹن لیول وہ کہتے ہیں نصاب، اس سے زیادہ اگر مال 1 سال سے زیادہ تک ہے تو اس کے اوپر اس کو دینا ہوتا ہے۔ تو نصاب کا جو لیول ہے وہ 612 گرام سونا اور 88 گرام 612 گرام چاندی 612 گرام چاندی اور 88 گرام سونا، اس سے اگر زیادہ 1 سال میں ہے تو وہ آدمی پر، وہ عورت پر زکوٰۃ لازم ہے، فرض ہے۔ ہم لوگ کیلکولیٹ کیسے کریں گے، ہم لوگ اس کو کیسے کریں گے؟ تو ہم لوگ اس کو زکوٰۃ کا ہم لوگ پورے سال بھر کا لیں گے، کتنا ہماری آمدنی ہوئی ہے اور میرے پاس کتنا مال بچا ہوا ہے، کیا میرے پاس پراپرٹی ہے جس کو ہم کو بیچنا ہے، مال اسباب ہے جو بیچنے کا ہے، وہ سب پر کیلکولیٹ کر کے تو 2.5% اس کا، مانے 2.5% اس پر ہم لوگ کو زکوٰۃ دینا ہوتا ہے اس سال کا۔ اور جو یہ سب ہے، کیا کہتے ہیں، غلہ اللہ ہے یا جانور وغیرہ ہیں، تو اس پر زکوٰۃ الگ الگ ہوتا ہے، 2.5 سے لے کر کے 20% تک وہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس طرح طرح کی آمدنی ہے، اور غلہ بھی ہے، اور جانور بھی ہے، اور پیسہ بھی ہے، اور سونا چاندی بھی ہے، تو اس میں آپ کو 2.5% سے 20% تک کا حساب کرنا ہوگا۔ تو وہ حساب آپ اپنے اس سے
آپ کے پاس جو عالم ہوں گے، جو جانتے ہوں گے، جو علماء ہیں، جو خانقاہ والے ہیں یا جو ادارے ہیں، وہاں جا کر کے اپنا کیس رکھیے گا کہ یہ میری آمدنی ہے، اس پر ہم کو کتنا زکوٰۃ دینا ہو، تو ان لوگ آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دیں گے. لیکن زکوٰۃ آپ کو اسی طرح سے دینا لازمی ہے، وہ بہت ضروری ہے. ایک اسلام میں جو 5 پلر کہتے ہیں، 5 ستمبھ ہے، اس میں ایک ستمبھ یہ زکوٰۃ کا ہے، اور موٹا موٹی 2.5% ہے آپ کے مال اور اس کے اوپر، سونا چاندی پر وغیرہ. اور دوسرا ہے کہ آپ کا جو اپنا یوز کا سامان ہے، جیسے اپنا گھر ہے، اپنا گاڑی ہے، اس پر زکوٰۃ آپ کو نہیں دینا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فکس کر دیا ہے، وہ سورہ توبہ کی آیت 60 میں، کہ آپ کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو 8 طرح کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ 8 کیٹیگری کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. نمبر 1 ہے جو غریب ہے، نمبر 2 ہے جس کو ضرورت ہے، نمبر 3 ہے جو زکوٰۃ کو کلیکٹ کر رہا ہے، ایڈمنسٹر کر رہا ہے، اس کا انتظام کر رہا ہے، تو اس کے ایڈمنسٹریشن میں آپ دے سکتے ہیں. نمبر 4 ہے کہ آپ جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں حال میں، یا جن کو سیٹل کرنا ہے اسلام میں، ان لوگ کے لیے آپ خرچہ کر سکتے ہیں. نمبر 5 جو کوئی بندھیج میں ہے، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ غلام رہتا تھا، یہ جو بھی بانڈیڈ ہے، بندھیج میں ہے، اس کو بندھیج سے چھڑانا، اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں. نمبر 6 ہے کہ جو قرض سے لدا ہوا ہے، اس کے قرض چھڑانے میں آپ اس کو کر سکتے ہیں. نمبر 7 ہے کہ آپ اس پر خرچہ کر سکتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اور اللہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اپنا زندگی بھی وقف کر دیا ہے اللہ کے نام پر، تو ان پر آپ خرچہ کر سکتے ہیں. اور 8واں ہے کہ آپ جو ہے مسافر ہے، کوئی انجان مسافر ہے، وہ پھنسا ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم تمہیں مال اسباب کو ہم پاک کریں گے، بڑھائیں گے، اس پر برکت دیں گے، تم یہ کرو. موٹا موٹی 2.5% ہے، لیکن اگر غلہ اور جانور کا ہے تو 20% تک بڑھتا رہتا ہے سلائڈنگ اسکیل سے. وہ آپ پتہ کر لیجیے کیسے ہے. تو اتنا آپ کا ریٹ بھی فکس ہو گیا ہے، کون کون چیز پر دینا ہے وہ بھی فکس ہے، اور کس کو دینا ہے وہ بھی فکس ہے. تو یہی اتنی بات آپ سے کرنی تھی کہ آپ لوگ اس پر توجہ دیجیے، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر کوشش کریں. ہم لوگ سب گناہ گار ہیں، لیکن اللہ کو کون ادا ہم لوگ کی پسند آئے. اللہ عبادت کو قبول کرے، یہ بھی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، سب کچھ ہے. تو رمضان میں یہ ہم کو لگتا ہے کہ ضروری تھا کہ کچھ زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو بتائیں. اور آپ لوگ سب خوش رہیے، آباد رہیے، اور دعا کریے اللہ سے کہ سب کو اپنے حفاظت میں رکھے. اور یہ جو وائرس ہے، اس سے بچنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ ملانا اور گلے ملنا تو اس بار نہیں ہوگا عید میں، یہ بہت بے موقع ہو جائے گا. اور بہت پرانا شعر ہے بشیر بدر صاحب کا، اس کو فالو کریے کہ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو. تو اللہ سب کو ٹھیک رکھے بھائی. خدا حافظ. السلام علیکم.